بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیڈرشپ کے 3 ایسے پرنسپلز علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں بتائے ہیں کہ اگر وہ ہمارے اندر آ جائیں تو کامیابی، ترقی، خوشحالی، ڈیولپمنٹ، پروگریس سب کچھ آپ کی زندگی میں ملٹی پلائی ہو جائے گا۔ علامہ اقبال کا وہ شعر یہ ہے: نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ نگاہ بلند کا مطلب ہے ویژن کا بلند ہونا، ویژن کا بڑا ہونا، ویژن کا کشادہ ہونا، دور تک دیکھنے کے قابل ہونا، فیوچر پہ نظر رکھنا، مستقبل پہ نگاہ رکھنا، اور صرف اپنے پاؤں تک دیکھنے کی بجائے دور آسمان کی وسعتوں تک انسان کی نگاہ ہو تو اسے کہتے ہیں نگاہ بلند۔ اس کا مطلب ہوتا ہے انسان کا ویژن بڑا ہو، وہ صرف آج میں نہ جی رہا ہو، عمل کے اعتبار سے تو وہ آج میں جی رہا ہو، عمل کے اعتبار سے تو وہ لمحہ موجود میں جی رہا ہو، لیکن فیوچر پہ نگاہ رکھے ہوئے ہو، آنے والے زمانوں کی ضروریات سے واقف ہو، آنے والے دور میں جو تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں ان پہ اس کی گہری نگاہ ہو، اسے کہتے ہیں نگاہ بلند۔ یعنی ویژن کا بڑا ہونا، ویژن کا براڈ ہونا، ویژن کا کشادہ ہونا۔ سخن دل نواز، سخن دل نواز کا مطلب ہے کمیونیکیشن کا بیسٹ ہونا، گفتگو کا اچھا۔ سخن کا مطلب ہے بات، کمیونیکیشن، گفتگو، اور دل نواز کا مطلب ہے دل جیت لینے والی، دل موہ لینے والی، دل کو خوش کر دینے والی، لوگوں کے دل جیت لینے والی گفتگو کو کہتے ہیں سخن دل نواز۔ تو اقبال فرما رہے ہیں دوسری لیڈرشپ کوالٹی، پہلی لیڈرشپ کوالٹی فرمایا ویژن، دوسری کوالٹی آف لیڈرشپ فرمایا سخن دل نواز، بیسٹ کمیونیکیشن، وننگ کمیونیکیشن، فل آف لو کمیونیکیشن، فل آف کیئر کمیونیکیشن، ایسی گفتگو، ایسے بات کرنا کہ آپ لوگوں کے دلوں کو جوڑتے چلے جائیں، لوگوں کے غموں کو خوشیوں میں بدلتے چلے جائیں، لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھتے چلے جائیں، لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، گداز کے ساتھ بات کرنا، لوگوں کے ساتھ سافٹ اور ٹینڈر انداز میں تلخی کا جواب بھی نرمی کے ساتھ دینا، اسے کہتے ہیں سخن دل نواز۔ اور تیسری کوالٹی آف لیڈرشپ اقبال نے جو اس شعر میں بتائی ہے، جو آپ کی زندگی میں بے شمار کمالات اور ترقی اور پروگریس کا ایک ریولوشن اور انقلاب لا سکتی ہے، وہ لیڈرشپ کوالٹی ہے جاں پرسوز۔ جاں پرسوز کا مطلب ہوتا ہے پیشنیٹ ہونا، ہمارے اندر کسی کام کا پیشن ہونا، جذبہ ہونا، شوق ہونا، ولولہ ہونا، اور دوسروں کے لیے ہمدردی ہونا، اور دوسروں کے لیے غم گساری ہونا، اور ایمپتھی کی کوالٹی کا ہونا، سمپتھی کا ہونا، مددگار ہونا، دوسرے لوگوں کے غموں میں اور تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں اور اداسیوں میں ان کا دست و بازو بننا، اور انہیں اپنی محبت سے، خلوص سے اور مدد سے لوگوں کی زندگی میں سوتنگ ایفیکٹ لانا، ان کی زندگی میں ان کے لیے مددگار اور رہنما ہو جانا نا۔ تو اسے کہتے ہیں جاں پرسوز، یعنی سوز کا مطلب ہوتا ہے درد، جاں کا مطلب ہے زندگی، یعنی ہماری زندگی ایسی ہو جائے جس میں لوگوں کا درد ہو اور جس میں انسان کے اندر آگے بڑھنے کا شوق ہو، نرم دلی ہو، اس کا دل سافٹ ہو، ہارٹ سافٹ ہو، اور اس کے اندر دوسروں کے اور معاشرے کے غموں کا مداوع کرنے یعنی علاج کرنے کا درد چھپا ہوا ہو۔ تو اقبال فرما رہے ہیں نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ رخت سفر کا مطلب ہوتا ہے سفر کا سامان، اور میر کارواں کا مطلب ہے لیڈر ہونا، قافلے کا لیڈر ہونا۔ تو اقبال فرما رہے ہیں اگر قافلے کا لیڈر بننا ہو تو جب انسان لیڈرشپ کے سفر پہ روانہ ہونا چاہے، لیڈرشپ کی منزل پہ روانہ ہونا چاہے، لیڈرشپ کے راستے پہ، روڈ ٹو لیڈرشپ پہ جب وہ آئے تو اقبال فرما رہے ہیں اسے کیسا ہونا چاہیے، اس کا سامان کیا ہوگا، رخت سفر کیا ہوگا، لیڈرشپ کے روڈ پہ سامان کیا ہوگا سفر میں جو ساتھ لینا چاہیے،
فرما رہے ہیں وہ یہ تین چیزیں ہوں گی: ویژن، گفتگو کا بہت دل نشین اور دل جیتنے والا ہونا، وننگ کمیونیکیشن، اور جہاں کا پرسوز ہونا یعنی پیشنیٹ ہونا، سمپتھیٹک ہونا، اور ایمپتھی کی کوالٹی سے بھرا ہوا ہونا، ہمدردی اور غم گساری سے دل کا، جان کا فلڈ ہونا، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. دیز تھری آر دا ونڈرفل کوالٹیز آف لیڈرشپ، اقبال سیز.